ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، ڈاکٹر عاصم میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ وہ بے بنیاد من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں جن کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بالکل غلط ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ جو تھے وہ ہفتے کے دن اسلام آباد سے نواب شاہ گئے، میں کراچی آ گیا۔ اچھا، ہفتے کا اتوار کا دن گزرا تو ہفتے کے دن مجھے پریزیڈنٹ صاحب کا فون آیا کہ میری ذرا طبیعت، عید کی نماز پہ جا رہا تھا، بہت طبیعت خراب ہوئی ہے اور مجھے ویکنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے شیورنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے تو یہ لگا کہ ان کو یورین کے اندر انفیکشن ہے۔ میں نے ان کو یہاں سے دوائی پرسکرائب کر دی۔ اس کے بعد ہم شام کو پھر فون آیا کہ طبیعت جو ہے عید کے روز بہت خراب ہے اور سردی لگ رہی ہے اور اب بخار بھی آ گیا ہے۔ مجھے تو شک ہوا تو پھر میں رات کو نواب شاہ پہنچا اور اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ کیونکہ نواب شاہ میں اتنی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ان کو کراچی لانا پڑے گا۔ تو اتوار کی رات ہم وہاں سے کوئی 3 بجے منڈے کی رات ہم ان کو کراچی لے آئے اور یہاں پہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ شروع کیے۔ تو ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے اور کچھ ٹیسٹ ویسٹ مارکرز جو تھے اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے۔ پھر ہم نے کرونا کا علاج شروع کیا۔ کچھ ایسی دوائیاں آج کل آ گئی ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، جسے کہ ہم اینٹی وائرل بولتے ہیں۔ تو ان کو پھر ہاسپٹل نے ارینج کیا، باہر سے دوائیاں منگائی اور ان کو دوائیاں شروع کی گئیں اور اللہ کے فضل سے گریجولی ان کے مارکرز، حالات، فزیکل حالات سب بہتر ہوتے چلے گئے ہیں اور اب وہ بہت بہتر ہیں اور میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے اور وہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور کوئی پریشانی کی، کوئی اسپیکولیشن کی بات نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، میڈیکلی فٹ ہیں۔ ان کو ان کے اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں، انفیکشس کنٹرول کے ڈاکٹر اسامہ بھی ان کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں روز۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اسپیکولیشن اور یہ باتیں شوڈ کم ٹو این اینڈ اور انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں گھر پہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ صدر صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی طرف سے افواہ بھی پھیلائی گئی، الزام بھی عائد کیا گیا کہ ان کو سیاسی کرونا ان کا ظاہر کیا گیا ہے، ایکچولی وہ بالکل ٹھیک ہے، فٹ ہیں۔ تو یہ اس کی آپ کس طرح سے وہ کریں، کیونکہ کرونا کا کوئی ویریئنٹ یہاں پہ اس طرح کا کوئی رپورٹ نہیں ہو رہا، تو ان کو اچانک کہاں سے کرونا لگا، کیسے لگا؟ کہ سیاسی کرونا تو نہیں تھا؟ نہیں جی، یہ بالکل غلط بات ہے آپ کا یہ کہنا کہ کرونا یہاں نہیں ہو رہا۔ آپ ایک اسپتال میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کرونا پہلے جیسا ہے نہیں، لیکن کرونا ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اٹس ناٹ ان دیٹ لیتھل فارم، لیکن پھر بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں اور میرے حساب سے یہ کرونا جو ہے یہ ایک اور قسم کا ویریئنٹ ہے جو کہ اتنا ہارڈ نہیں ہے اور اس کے اتنے نیگیٹو ریزلٹس نہیں ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اب اینٹی وائرل دوائیاں آ گئی ہیں جو کافی افیکٹو ہیں۔ تو یہ جو سیاسی مخالفین جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم تو ہر چیز کو ٹوئسٹ دیتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا بیمار ہو، ہر چیز پہ ہمارا ٹوئسٹ دینا ضروری ہے۔ اور خاص طور سے ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہ تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے اور پھر یہاں کا سوشل میڈیا، بھارت کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے پاکستان کے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ عرصے سے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے صدر مملکت کافی کمزوری کا شکار ہے یا بیماری کا شکار ہے، تو انہیں اور کس قسم کی کوئی کیا امراض لاحق ہیں کیا، یا ان کی کمزوری کی وجہ کیا ہے جو محسوس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی؟
डिस्कस होता है? उनको देखें, मैं डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन जो बीमारियां आप में से आधे ज़्यादा को है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो चलती रहती है। और इधर मेरा ख्याल है जितने हमारे दोस्त हैं आधे से ज़्यादा उसमें मुब्तला होंगे, मुझे यकीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये होता था कि सदर साहब अगर अलील होते थे तो अस्पताल से कोई फुटेज जारी होते थे। इस वक्त अगर इस तरह के फुटेज जारी नहीं किए गए तो मजीद जो है वो खदशात पैदा हो गए। तो इस तरह की कोई वीडियो रिलीज नहीं की जाएगी कि लोगों को तसल्ली हो। जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, हमने 4 अप्रैल को भुट्टो जिंदा है का नारा लगाया था, जरदारी साहब का भी इस तरह नारा होना चाहिए कोई? ये तो उनका सियासी फैसला है कि फुटेजेस जारी करें या नहीं करें, लेकिन मैंने कहा है कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसका और मनफी और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप वो करेंगे तो लोग कहेंगे ये जाली फुटेजेस हैं। ऑलरेडी जाली फुटेजेस कर रहे हैं। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ वो एक बिल्कुल मजबूत बात है। हमें कोई किसी से डर नहीं है, और इसमें मुझे कोई कबात नहीं है कि ही इज़ वेरी वेल, ही इज़ ओके एंड ही विल बी आउट ऑफ द हॉस्पिटल। अच्छा, मार्केट में जितनी फुटेज सब जाली, 2 नंबर, कनेक्टेड, AI क्रिएटेड, ये सब वो है। तो ये आप लोग इससे परहेज करें और इन लोगों से दूर रहें और इन लोगों को कंडेम करें जो सदर साहब के लिए ऐसी बात है। क्या कहेंगे, अभी तक आप समेत कितने लोगों ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है? अभी और क्या तक उनको भी अब कोरोना की वजह से एहतियात करना चाहिए? नहीं, अभी तक उनको सब विजिटर्स बैंड हैं, सिवाय डॉक्टर्स अलाउड है। नोबडी कैन सी। थैंक यू सर। बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर आसिम हुसैन की सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं।